السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں پارے سے 17ویں پارے کے ربع تک مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت عملی پر ایمان اور یقین اور پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلے کے لیے منتخب کیا تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اور پھر ہم سب کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور ایک منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق اور مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔ اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشے میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ بس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا گیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت بالکل بانجھ اور ولادت کے ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے، یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا گیا، اور بتایا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کیا تو اس کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام
اور ادریس علیہ السلام کے حالات اور خصوصیات مختصر بیان ہوئے کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اس سے پہلے پہل پیدا کیا تو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانوں گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقویٰ کا طریقہ اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو گھیرے میں اکڑوں بیٹھا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سورہ کے خاتمے پر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا تو پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہے، وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا ہے۔ کیا تم ان میں سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور نماز کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر اللہ کا کچھ بھی خوف باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن تو خالق ارض و سما اور مالک عرش کا فرمان ہے، اس کو اسی کے شایان شان انداز میں پیش کیجیے۔ ناقدروں اور مغروروں کو زیادہ ناز برداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے اور آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اللہ خوب باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ فرعون نے پیچھا کیا اور میں لاؤ لشکر کے غرق دریا ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ صبر کے ساتھ کام کیے جائیے اور انجام اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اس صبر کی عادت کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ فرمایا، جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یہاں چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بھی بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر میں، اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر میں، اور رات کے اوقات میں یعنی عشاء میں تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی یعنی ظہر اور مغرب میں بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ جو تمہیں آئندہ ملنے والا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کر دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے کہ اہل ایمان فساق اور فجار کی طرح جائز اور ناجائز پیسے جمع کر کے دنیاوی چمک دمک سے مروب نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جو پاک کمائی اپنی محنت سے کماتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہی ان کے لیے بہتر ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہے گی۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا و آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرتی ہے۔ یہاں سے پارہ نمبر 17 شروع ہوتا ہے، سورہ انبیاء۔ اس میں اس حقیقت کی پھر یاد دہانی کرائی گئی کہ محاسبہ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو تازہ یاد دہانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا اب کہاں بھاگتے ہو، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ بنا کر رکھ دیا۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلدی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان سکتے اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی، ان کے لیے جو غیب میں رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے لرزاں رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ ہرگز نہیں، اے اللہ، ہم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔